ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں الیکشنز کی طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پر وقت ہو. ملک کو بچانا ہے تو الیکشن کی طرف جائیں. عمران خان کے ایجنڈے کا تو پتہ ہے. زرداری صاحب کسی نامعلوم ایجنڈے پہ شاید کام کر رہے ہیں. ہماری کم سے کم نہیں 10 سے 12 سیٹیں بڑھنی چاہیے تھی. جو مطلوبہ آئینی ترامیم ہے وہ کر لو تاکہ ملک میں عام انتخابات وقت پہ منعقد ہو. پاکستان کے لیے بیسٹ از ود الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. ناظرین، دستور پاکستان میں آئینی اسمبلیوں کی میعاد 5 سال مقرر ہے. 5 جون 2018 کو موجودہ اسمبلیوں کی تحلیل آئینی ایوان کا دستوری فریضہ ہے، مگر گزشتہ چند دنوں سے قبل از وقت اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشنز کے مطالبے زور پکڑ چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جلد انتخابات کی متمنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM پاکستان نئی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا شکار ہیں. الیکشن کمیشن 10 نومبر تک نئی حلقہ بندیوں سے متعلق آئینی ترمیم نہ ہونے کی صورت میں انتخابات میں تاخیر کا مژدہ سنا چکی ہے، مگر تمام جماعتوں کا متفقہ آئینی ترمیم کا مسودہ تاحال ایز وی سپیک ایوان زیریں میں قبولیت کا شرف پانے کا منتظر ہے. 5 دن قبل نئی حلقہ بندیوں پر تمام جماعتیں رضامند تھیں. متفقہ فیصلے میں پنجاب کی 9 نشستیں کم کرنے اور خیبر پختونخوا کی 5، بلوچستان کی 3 اور اسلام آباد کی 1 نشست کے اضافے پر اتفاق کیا گیا تھا. لیکن لو اینڈ بیہولڈ آئینی ترمیم کا یہ بل ایوان میں پیش ہوتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی، MQM پاکستان اور تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئیں اور رہی حکومت. تو اس کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ پنجاب کی 9 نشستوں کی قربانی دینے کے باوجود حکومتی اراکین ایوان میں آنے کو تیار نہیں. آج عوام کی نمائندہ اسمبلی میں لیگی اراکین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. تو ملاحظہ فرمائیے کہ پنجاب ہاؤس میں میاں صاحب کے چرن چھونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ. بہرحال MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ حکومت نے بل کی منظوری سے قبل جو ریزرویشنز تھیں، ان کے تحفظات تھے، وہ دور کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا، اور جب تک ان کے خدشات دور نہیں ہوں گے نئی حلقہ بندیوں کی حمایت نہیں کی جائے گی. مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر اٹھتے تحفظات میں عام انتخابات کو خدشات لاحق ہیں. ناقدین پیپلز پارٹی اور MQM کے اتفاق کے باوجود پیچھے ہٹنے کو غیبی اشاروں کا اشارہ قرار دے رہے ہیں کہ الیکشن کا التوا ٹیکنوکریٹک سسٹم کا جواز پیدا کرے گا. لیکن اصل معمہ یہ ہے کہ کوئی جماعت نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخاب نہیں چاہتی. حکومت اپوزیشن کے تحفظات دور کرے تو پنجاب کی 9 نشستیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. MQM پاکستان حمایت کرے تو 1.5 کروڑ لاپتہ آبادی کا ووٹ کہاں جائے گا؟ اور پیپلز پارٹی کو نئی حلقہ بندیوں سے فائدہ کیا ہے کہ جب سندھ کی نشستیں بدستور وہی رہیں گی. بہرحال لیکن پھر بھی پورا میپ ری ڈرا ہوگا. اور رہی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے لیے وقت سے پہلے الیکشنز 2 حوالوں سے اہم ہیں. ایک تو مارچ میں ذہن میں رکھیے سینٹ الیکشنز ہیں، اور اگر یہی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں تو مسلم لیگ نون کو ایوان بالا میں اکثریت حاصل ہوگی. PTI کو شاید یہ خوش فہمی ہے کہ آنے والے الیکشنز میں ایوان زیریں ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ وقت سے قبل انتخابات کرا کر سینٹ پر بھی دسترس حاصل کر لے گی. دوسرا، تحریک انصاف نے پے در پے جلسوں سے ووٹرز کا لہو گرما رکھا ہے. میاں صاحب کی نااہلی اور ریفرنسز سے کمزور ہوتی لیگی سیاست کا فائدہ تحریک انصاف اٹھانا چاہتی ہے، مگر عدالتی پیشیاں بھگتتی حکمران جماعت کو انتخابی میدان سجانے کے لیے ابھی وقت درکار ہے. اب سیاست کی اس کھینچا تانی میں کیا 2018 کے الیکشنز جو ہیں وہ کنٹروورشل تو نہیں ہو جائیں گے؟ اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو وی انشور کہ ایسا نہ ہو؟ اسی پر گفتگو شنید ہوگی. اسٹے ود us on News Eye. We're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیفن کے CEO مدثر رضوی صاحب، ہمارے ساتھ بیٹھے علی محمد صاحب، نمائندگی کر رہے ہیں تحریک انصاف کی، ممبر قومی اسمبلی ہیں. ہمارا ساتھ دے رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، PMLN کی نمائندگی کر رہی ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ حیدر زمان صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میں آپ سے آغاز کروں گی رضوی صاحب. پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح انشور کیا جائے کہ 2018 کے انتخابات ہونے سے پہلے وہ متنازع نہ ہو جائیں، کنٹروورشل نہ ہو جائیں، which
seems to be exactly what is happening right now. دیکھیں ڈیلیمیٹیشن کا ایشو بہت پہلے ریزالو کر لینے کی ضرورت تھی اور جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ آفیشلی پبلش ڈیٹا کی ہے جو جس کے تحت آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑتی ہے الیکشن سے پہلے لیکن ابھی آفیشلی کیونکہ پبلش نہیں ہوا ہے ڈیٹا اس لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ڈالا گیا ہے کہ وہ پروویژنل ڈیٹا پہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائیں لا میں امینڈمنٹ لائیں اور رولز میں امینڈمنٹ لائیں اور یہ ون ٹائم امینڈمنٹ ہوگی کہ پروویژنل ڈیٹا کی بنیاد پر آپ ڈیلیمیٹیشن کر لیں. اب یہ خاصی خطرناک بات ہے کہ پروویژنالٹی آف ڈیٹا اگر ہے تو اس میں یقیناً کچھ رد و بدل کا امکان ہے جب تک وہ آفیشلی پبلش ہوگا. اگر پروویژنل ڈیٹا اتنا ہی ایکوریٹ ہے تو یہ جو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت پڑی ہے اور سیاسی جماعتیں ایک انتہائی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہے کہ اگر آپ اتنا ہی کانفیڈنٹ ہیں اپنے پروویژنل ڈیٹا پہ تو اسے آفیشلی پبلش کر دیں. پھر تو مسئلہ ہے نا, پیپلز پارٹی بھی انکاری ہے, ایم کیو ایم پاکستان کا بھی ایشو ہے, ان کے ریزرویشنز خدشات ہیں وہ جب تک نہیں پورے ہوتے ہیں ان کو نہیں ہینڈل کیا جاتا. دیکھیں تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ بھی تو ابھی کھڑی نہیں ہوئی ہے نا. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو اس وقت ہوگی جب آفیشلی پبلش ہوگا. تو رائٹ ناؤ بیکاز آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جب کیونکہ یہ آفیشلی فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس کی طرف سے نہیں چھاپا گیا تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ آفیشل نہیں ہے اور کوئی پابندی نہیں ہے نا. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ابھی بھی 98 کے سینسس کے اوپر الیکشن ہو سکتا ہے. کی ریکوائرمنٹ اس وقت آئے گی جب یہ ڈیٹا آفیشلی پبلش ہوگا. پولیٹیکل بٹ یو ریئلی ریکمینڈ دیٹ ایز اے پروفیشنل کہ بھئی سیاسی تحفظات دور نہ کرو اور بیورو اسٹیٹسٹکس سے کو چھاپ دو. جی یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو سینسس ایک انتہائی کنٹینشس ہے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز, ریجنل پارٹیز, اسمالر نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں انہوں نے ڈیٹا جو پروویژنل ڈیٹا ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اس پہ پہلے ایک کنسنسس ڈیولپ کریں. جب تک سینسس کے ڈیٹا جو اعداد و شمار ہیں اس پہ بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتوں کا ایک اتفاق نہیں ہو جاتا اور جس میں گورنمنٹ کو یقیناً لیڈ لینی چاہیے, اس وقت تک ڈیلیمیٹیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن خود ایک بہت کنٹینشس ایشو ہے اور وہ پروویژنل ڈیٹا پہ آپ کر رہے ہیں جس پہ ابھی سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایک کرائسس, ڈسٹرکٹ تحصیل کس کی کتنی سیٹیں, وہ تو ایک اپنے اندر ایک کرائسس نہیں تھا لیکن ایک کرائسس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ دس از مائی نیکسٹ کوسچن ایکچولی. اسپینک کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ دیکھیں اگر تو پروویژنل ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن اتنی ضروری تھی تو الیکشن کمیشن کو اس دن ہی یہ گورنمنٹ کو خط لکھ دینا چاہیے تھا جس دن فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے چیئرمین صاحب الیکشن کمیشن گئے تھے اور وہاں انہوں نے پروویژنل ڈیٹا پیش کیا تھا. 2 مہینے پہلے کی غالباً بات ہے, آئی تھنک اٹ واز اینڈ اگست. اگر اتنی ہی ضرورت تھی یہ اب لکھنا, یقیناً الیکشن کمیشن اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر مئی میں یہ ڈیٹا آفیشل ہوتا ہے اور اس وقت یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے کہ 2 مہینے میں ہم الیکشن سے پہلے ڈیلیمیٹیشن کریں تو وہ الیکشن آگے ہونے کا امکان ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشن میں ایک 254 بھی آرٹیکل ہے جس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز وقت پہ نہ ہو سکے تو جو کانسٹیٹیوشن میں ٹائم لائنز ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ الیگل ہو گئیں. تو ڈیلیمیٹیشن بھی اگر 2018 کے الیکشن سے پہلے ہاں تو ان کانسٹیٹیوشنل الیکشن الیگل نہیں پھر بھی نہیں ہوں گے کیونکہ الیکشن کا پروسیس ہونا چاہیے نا اس تاخیر اور ڈیلے کا. الیکشن کیونکہ الیکشن کا پروسیس تو پہلے شروع ہو جائے گا. سو اف یو جسٹ گیو می ا چانس, یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. عظمیٰ صاحب آپ کی جانب آؤں گی, مجھے بتائیے گا گو کہ یہ عامروں کے لیے بہت بہترین اپرچونٹی رہتی ہے بیکاز دے پروبیبلی آنسریبل نہیں ہے, جواب دہ نہیں ہے اسٹیک ہولڈرز کو, تو یہ کانسٹیٹیوشنل لگژری رہتی ہے کہ آپ ریڈرا کر لیں کانسٹیٹیوئنسیز. بہرحال یہ ایک منتخب جمہوری حکومت کے پاس تو یہ نہیں ہے لگژری. تو جس طرح رضوی صاحب کہہ رہے ہیں یا تو آپ فیڈرل بیورو اسٹیٹسٹکس کو احکامات جاری کر دیں کہ بھئی یہ چھاپ دو کہ اس کا سٹیٹس آفیشیل ہو جائے اور پھر حلقہ بندیوں کا ایک پروسیس بھی شروع ہو, یا تو پھر آپ قائل کر لیں اپوزیشن جماعتوں کو. آپ تو دونوں طرف کچھ کرنے کے کرتے دکھائی نہیں دے رہے نا. شکریہ مہر. نہیں, ہم کچھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ نہیں, اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو باقی لوگ کچھ کر رہے ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا اور جو وہ نہیں کر رہے ہیں وہ شاید دیکھنا نہیں چاہ رہے. ہم اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس یہ پورا جو ابھی حلقہ بندیوں کا نیا معاملہ ہے اس میں صرف ایک پروونس جو ہے وہ متاثر ہونے جا رہا ہے جس کا نام پنجاب ہے, اور اس کی 1 نہیں 2 نہیں پوری 9 سیٹیں جو ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں. ہماری پورے پنجاب کی طرف سے آپ نے کہیں پر کوئی ایک بات سنی یا متاثرہ فریق ہونے کے حوالے سے ہمیں سوٹ کرتا ہے بہت. ابھی جو رضوی صاحب کہہ رہے تھے جو تمام انہوں نے گراؤنڈز بنانے کی کوشش کی, ہمیں وہ تمام گراؤنڈ سوٹ کرتی ہیں, لیکن ایک اس کے باوجود ایک ہی عزم ہے اور وہ یہ ہے
کہ ٹائم پر الیکشن ہونا ہے, ہمیں ٹائم پر الیکشن کرانا ہے. آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ 98 کے سینسس پہ الیکشن ہو, یا یہ نئی جو 20 سال بعد یہ کروڑوں روپے لگا کے ایک اور کاوش کی ہے, یہ فقط کاوش نہ رہ جائے, اس کا کوئی اسی کے تحت نئے الیکشنز ہو؟ دیکھیں مہر, کانسٹیٹیوشنلی یہ لاسٹ ٹائم بھی جو سینسس ہوا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, اور 19 سال تک کوئی سینسس نہیں ہوا. اس ملک میں سب ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے, جتنی گورنمنٹس آئیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آبادی کیا ہے, اور سب کچھ ہو رہا تھا. اب ایک سینسس ہو گیا ہے, بہت بڑا کام ہے, اس کے اوپر ارباں روپیہ لگا ہے, اور اس کے بعد جو جہاں تک تحفظات کی بات ہے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی سیمپل سٹڈی کرا لیں آپ, جہاں پر ان کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی تحفظات ہیں, وہاں پر اس کا 100 طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک طرف آپ میٹنگ میں اگری کر کے اٹھیں اور شام کو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے اور آپ بالکل ایک یو ٹرن لے لیں, اور یہ بات اس کے اوپر پہنچ جائے, اس بات کے اوپر کہ حلقہ بندیوں پہ چونکہ ٹائم لگے گا, اس کی ایک فزیکل اور کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, حلقہ بندیاں کرنے کے اندر ٹائم چاہیے. کچھ پارٹیوں کو بہت جلدی ہے, اور وہ اس جلدی کے شکار ہونے میں ان کا یہ ہے کہ حلقہ بندیوں پر ٹائم ضائع نہ ہو, بس فٹافٹ جو ہے وہ ہمیں الیکشن کی طرف ایک سیکنڈ, فار اے چینج یہ یو ٹرن تحریک انصاف نے نہیں لیا, پیپلز پارٹی نے لیا ہے, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. مجھے حیدر زمان صاحب بتائیے کہ 3 دن پہلے آپ اسپیکر کی قیادت میں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ اٹھے, گو اہیڈ دیا, اس کے بعد ایک مکمل یو ٹرن لے لیا کہ قبول نہیں ہے, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو جواز بنا کے پھر کھڑے ہو گئے. سو مجھے بتائیے کہ یہ کیا اسی بات کے مترادف ہے کہ آپ نے اتنی دیر اسٹرگل کیا کہ نئے احتساب بل میں ججز اور جنرلوں کا بھی احتساب ہو, لاسٹ منٹ یو گیو اینڈ یو سیڈ نو وریز بھائی آگے کریں کام. سو یہ کیا سٹیٹس ہے, کیا پوزیشن ہے آپ کی, کیا ریڈنگ ہے سچویشن کی؟ تھینک یو مہر. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں. دیکھیے آئین میں جو پروویژنز ہوتی ہیں, بالکل رضوی صاحب نے درست کہا, 254 یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی ڈیلے ہو جائے تو وہ انلیگل نہیں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ آئین کو یا تو ہم مان لیں یا ہم آئین کو فالو نہ کریں. اب آرٹیکل 153 آف دا کانسٹیٹیوشن کلیئرلی کہتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے پارٹ 2 میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کی مشاورت سے ہونے ہیں. اب سینسس ہے, سینسس کے بعد جو ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے, سیٹس اور پروونشل جو سیٹس کا تعین ہے, جس کا اس کے بعد NFC ایوارڈ آنا ہے, اور ہم صرف اس کو الیکشن کے تناظر میں نہ دیکھیے سینسس جو ہے اس کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں, اور اس میں وسائل کی تقسیم ہے, اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جب وہ ڈونیٹ کرتی ہیں یا ڈونر ایجنسیز, ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ڈیٹا کتنا کریڈیبل ہے. اب رضوی صاحب نے جو کہا, دیکھیے اگر ہم نے پروویژنل ریزلٹس کو ہی فائنل بنانے کی عادت ڈال لی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک حلقے میں جب گنتی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ غیر مصدقہ ریزلٹس ہیں, پھر اس کی کنسالیڈیشن ہوتی ہے 2 دن کے بعد, اور پھر ریٹرننگ آفیسر جو ہے ایک کنسالیڈیٹڈ فائنل ریزلٹ ہوتا ہے جس کی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرتی ہے. تو اگر پروویژنل اور فائنل میں فرق ہی نہیں رکھنا, اگر آپ نے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ ہی نہیں رکھنا, اور سندھ کے بڑے جائز تحفظات ہیں, عظما بخاری صاحبہ کا اپنا منطق ہے, ٹھیک ہے 9 سیٹیں جا رہی ہیں, اگر 90 جا رہی ہوتی تو پھر ہم ان سے پوچھتے کہ پنجاب والے 9 سیٹیں دیتے یا 29 دیتے. سوال یہ سیٹیں یہ کوئی دے نہیں رہے, یہ کوئی بڑے بھائی کا ثبوت نہیں دے رہے, یہ آبادی کے تناسب پہ اس کی شیئرنگ اور آئین میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ نے جب ایک اتنے بڑے صوبہ جو سندھ ہے وہاں پہ آپ نے لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں, نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں, MQM کی بھی ہیں, اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی ایاز صادق صاحب کی جو میٹنگ ہے, بالکل اس میں ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے لوگ تھے, لیکن ہمیں ٹرک کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس CCI کی اپروول ہے. لیکن جب وہ پتا چلا کہ اپروول نہیں ہے تو ہم کیسے ایک پروویژنل چیز کو ایگری کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم پروویژنل ون ٹائم امینڈمنٹ بھی کر دیتے ہیں تو پھر ہر کام کے لیے یہ تو فگر فجنگ کے بادشاہ ہیں, ہر کام میں یہ کہیں گے جی پروویژنل آ گیا ہے تو ابھی آپ نے یہ کام کرنا ہے, ہمیں ہر چیز ہے. ایک سیکنڈ اوکے, مجھے اگین دیکھیں نا, there has to be some method to this madness. علی محمد صاحب, کوئی تو اس سے بینیفٹ کر رہا ہے نا. میں ایک بات کر لوں, ہم اگر ورسٹ کیس ہوا تو 1998 کا تو سینسس ہے نا, الحمدللہ, which is amazing. آپ ساری جماعتیں چاہ رہے ہیں کہ 98 سینسس پہ ہو جائے, which beats me. and تحریک انصاف جو قبل از وقت انتخابات کی متمنی ہے وہ بھی کرنی کترا رہی ہے. آپ لوگوں کو تو سب سے زیادہ پش کرنا چاہیے کہ بھئی you want electoral reforms. آپ چاہتے ہیں کہ صحیح پاپولیشن بیسس کے اوپر سینسس ہو, حلقہ بندیاں ہو, کام ہو, نظام درست ہو, آپ ہی کرنی کترا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلی بات تو میں اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہوں کہ کوئی ہم کرنی کترا رہے ہیں. آپ تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں, ہم عوام کے پاس گئے ہیں,
ہمارے جلسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی کام آتا ہے 5 دن میں 5 بڑے جلسے. جن کو اچھے لگ رہے ہیں ان کو اچھے لگ رہے ہیں, جو برداشت نہیں کر سکتے وہ پھر پاس کریں. سر جدھر قانون سازی ہونی کی ادھر بھی کبھی چلے جایا کریں نا. دیکھیں سب سے جلسوں کا جو ایک الٹیمیٹ ہدف ہے کدھر پہنچنا ہے پارلیمنٹ میں, ادھر تو آپ اس کو تو لفٹ نہیں کراتے. سب سے زیادہ اس وقت اگر کسی کے سٹیکس ہیں اس نیکسٹ الیکشن کے ٹائم پہ یا اس سے بھی پہلے ہونے میں, وہ ہم لوگ. آپ کے سٹیکس ہیں سب سے زیادہ ہمارے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں we are government in waiting. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس عوام they all think they're government in waiting. ان کو لگتا ہے اگلا بھی اس کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ٹائم پھر آ گیا, باری ان کی پھر سے. سمجھ لیا اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس عوام نہیں ہے, پھر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے ہی بینیفٹ کرتی ہیں الیکشن میدان میں. ہر جماعت سارے ایکول سب کلیم کرتے ہیں. عام Are you a bigger Democrat? کون سی جماعت Are you a stronger political party? یہ کیا آپ کی سر یہ کیا ریزننگ ہے؟ We are after Benazir Bhutto, Imran Khan is the only politician who's being loved. اگر یہ ایک اور بحث چھڑ جائے گی, بات مجھے بتائیے کہ سر آپ کیوں فورم پورا نہیں کرتے, اندر نہیں جاتے, what is the issue? کیا آپ نے ہمارے سندھ میں جلسے دیکھیں؟ کیا صدن پنجاب میں دیکھیں؟ میں نے پچھلے 5 دنوں میں 5 بڑے جلسے دیکھے, سارے بہت زبردست اب یہاں پہ ایک بات ہے, اگر does that mean کہ آپ لیجسلیشن نہ ہونے دیں؟ اگر میری بات تو سن لینا, اگر عوام ہمارے ساتھ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکسٹ الیکشن جیت سکتے ہیں, تو ہم کوئی پاگل ہے کہ ہم نیکسٹ الیکشن ٹائم پہ نہ ہونے دیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کا ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس شروع ہونے جائے گا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈیلے کرے گا پھر اس کو؟ So you don't want it کیونکہ ڈیلے ہو جائے گا, اور آپ کو سوٹ کرتا ہے قبل از وقت ہو, کیونکہ آپ قبل از وقت یا وقت پہ. دیکھیں 2018 میں الیکشن ہونے اپنے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز اس کو ڈیلے کرتی ہے ہم تو اس کو الاؤ نہیں کریں گے, ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ڈی لیمیٹیشن کرنی تھی, یو ہیو لاسٹ اے لاٹ آف ٹائم. لیکن اور چیز فوڈ فور دینا چاہتا ہوں, ایک اور چیز جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ 1998 کے سینسس پہ ہم کریں, آپ اس پہ بھی ڈیبیٹ کرائیں نا کہ یہ جو موجودہ سینسس ہوا ہے کیا یہ ایک آٹومیٹک ایک کلوز ہے یا ایک آٹومیٹک آپ نے ہم سب نے اس کو کنسیڈر کر لیا ہے کہ اگر آبادی کسی علاقے میں بڑی ہے تو لازمی آپ نے وہاں پہ سیٹیں بڑھانی ہیں. اگر آپ نے اسی الیکشن پہ اسی سینسس پہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں, کیا آپ کے پاس یہ آپشن ہے؟ فار ایگزامپل ایک حلقے میں 5 لاکھ بندہ رہتا ہے, سن ویسے بات سن لینا, اس پہ پھر آپ ڈیبیٹ خیر کرا لیں. 5 لاکھ بندہ رہتا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ این ممبر آف اے نیشنل اسمبلی, even for that matter provincial assembly member is supposed to be doing legislation. ٹھیک ہے, اگر آبادی بڑھتی ہے تو آپ کو وہاں پہ نالی گلی کے ٹرانسفارمر کے مسئلے بڑھیں گے. For that you have your local body members, جس کو ہم لوگ اختیار نہیں دیتے. ہم نے پنجاب پختونخوا میں دیا ہے, یہ لوگ تیار نہیں ہیں, ان کو اختیار نہیں, کیونکہ پھر ان کی بادشاہت کم ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں سب کچھ ایم پی ایم این ایز کے ذریعے ہی کرائیں. لیکن اگر آپ نے اپنے بلدیات کو دینا اور فنڈز دینا اور ایکچوئل وہ دینا نہیں دے رہے نا, نیچے وہ رو رہے ہیں نا سارے بلدیات کے, اسلام آباد والوں کو نہیں مل رہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ایم این ایز وغیرہ سے لیجسلیشن ہی کرانی ہے تو وہی ایم این اے 5 لاکھ کے لیے بھی لیجسلیشن کر سکتا ہے, 7 لاکھ کے لیے کر سکتا ہے. تو یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ فوری آپ ڈی لیمیٹیشن کی طرف ہی جائیں اگر آپ نے اس سینسس پہ ہی کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایسے لوگ جن کو سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ شاید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن میں جا سکیں. کون پیپلز پارٹی کو کرتا ہے, نون کو کرتا ہے؟ دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے کون ہے. میں صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم نہیں ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا ڈیلے ہونا ہمارے خلاف ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سیبوٹاج کرنا بھی ابھی آپ کے حق میں ہے, پہلے اسمبلی آپ کی بن جائے تو شاید کوئی چانس آ سکتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کمزور ہے تو گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. جی حیدر زمان ایک صوبے سے ہو بھی نہیں سکتا, ایک صوبے سے ہو بھی نہیں سکتا. علی بھائی نے جو بات کی ہے, دیکھیے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, یہ 1 man 1 ووٹ پہ اور ایڈلٹ فرینچائز پہ ہے. اور اگر آپ ایک حلقہ 5 لاکھ پہ بنا دیں گے اور 1 لاکھ 10 لاکھ کو نمائندگی دے گا تو یہ ڈسپیرٹی ہوگی. I can't hear him. جی ڈسپیرٹی تو بالکل ہوگی, he is correct. جی اچھا, دوسری بات, مجھے 1 منٹ کے لیے حلقہ بندی کو چھوڑ دیں. مجھے بتائیں اگر اس وقت الیکٹورل رولز بھی اپڈیٹ ہونے ہیں, ٹھیک ہے, انڈر دا 74 الیکٹورل رولز ایکٹ, اگر اس وقت جعلی ووٹ ہوں اور ہمارا یہ تاثر ہو کہ الیکٹورل رولز جو ہیں وہ جعلی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 مہینے درکار ہوں, میں آپ کو ایک اسمپشن دے رہا ہوں, تو کیا پھر جعلی الیکشن اور جو لسٹ ہیں اس کے اوپر الیکشن کروانا جو ہے وہ درست ہوگا کیونکہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے, یا سسٹم کو, پروسیس کو, اس کے پلیٹ فارم کو جس سے بہتر الیکشن کے آپ اور تحریک انصاف ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ دونوں کو الیکشنز 98 کے سینسس پہ چاہیے. اینڈ آئی تھنک
نہیں ہم یہ نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی اور بیورو اسٹیٹسٹکس کی مجرمانہ غفلت ہے. ان کو 2 مہینے پہلے جب یہ جو ہے تحفظات ملے اس پہ ایکشن کر کے ان کو اس کو فائنل ریزلٹ بنانا چاہیے آفٹر ہیئرنگ. جی عظمیٰ صاحبہ, مجھے صرف دونوں کی باتیں سنتے ہوئے مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور تکلیف بھی ہو رہی تھی. حیدر زمان صاحب کی تو بالکل وہی پالیسی ہے جو کراچی میں کوڑا اٹھانے پہ نہیں ہوتی کہ چونکہ کوڑا بہت ہے اس لیے جو ہے وہ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. او بھائی اگر مشکل کام بھی ہے, اگر یہ ٹائم کنزیومنگ کام بھی ہے تو مل کے کرنا ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ نے سینسز کرا دیے, ہم کب کہہ رہے ہیں سن لے نا, سن لے, آپ کا لیکچر سنا ہم نے. جب آپ سینسز کرا چکے ہیں, آپ نے جو 2 چھوٹے صوبے ہیں ان کی سیٹوں میں اضافہ کر دیا ہے, تو ان کی سیٹوں میں اضافہ ڈی لمیٹیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, یہی ان کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. پنجاب میں نیا صوبہ مانتے ہیں اور سندھ میں کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. ایسے نہیں ہوتا نا, منافقانہ پالیسیاں نہیں چل سکتی. آپ کو اپنا کوئی سٹینڈ لینا ہوگا. اور اس میں مجھے بڑی تکلیف ہے یہ کہتے ہوئے کہ 2018 کے الیکشن کو سوئفٹلی اور اس کو ٹائم پر کروانے کے لیے جو رول پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے تھا وہ رول نہیں ہے, جس پہ ہم خود بہت حیران بھی ہیں اور تکلیف دے بھی ہے یہ حالات کہ کسی اور سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تو 14 سے لگے ہوئے ہیں, وہ تو امپائر کی انگلی ڈھونڈنے کب سے نکلے ہوئے ہیں. لیکن کم از کم وہ پارٹی جو ہمیشہ کہتی ہے جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری قربانیاں ہیں, وہ اب الیکشن کو ہے وہ جو اب یہ عوام کے سمجھنے کے لیے اس کے بعد الیکشن ریفارم. بخاری صاحب, یعنی مطلب آپ کو تو 1 سال تک الیکشن نہیں چاہیے. ایک سیکنڈ رضوی صاحب, عوام کے سمجھنے کے لیے بتائیے کہ سب سے بڑا ایشو سندھ کا کیوں ہے؟ گو کہ ان کی تو سیٹیں نہیں بڑھ رہی مگر ملٹی ڈسٹرکٹ کانسٹیٹیوئنسیز کا ایشو ہے ادھر, یا کیا what is ان کے ساتھ پرابلم کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں یہ بھی ایک غلط امپریشن ہے کہ سندھ کی سیٹیں نہیں بڑھ رہی. نئی پاپولیشن جو پروویژنل ڈیٹا آیا ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں جو امینڈمنٹ کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو اصل 55 سب کلاس 5 تھا, 51 سب کلاس 5, اس میں تھا کہ جو ٹیکسٹ ہے جو ابھی کہ پروونسز فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز اور اسلام آباد میں سیٹوں کا تعین آن دا بیسس آف لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہوگا. جو امینڈمنٹ لے کر آئے انہوں نے کہا اس میں سے فاٹا کو نکال دیں, باقی سارے پروونسز میں جو ہوگا آفیشلی پبلش سینسس پہ ہوگا. تو وہ اس پروپورشن جو ڈویژن آن دا پروپورشن آف پاپولیشن ہے اس کو بھی امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی فاٹا کی 50 لاکھ سیٹوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تو 12 سیٹیں دیں گے, باقی 260 سیٹیں جو ہیں ہم پروپورشن آف پاپولیشن کی بنیاد پہ بانٹ دیں گے. اس سے پروونسز کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی سندھ کی اگر تو جو ابھی کی ایگزسٹنگ آرٹیکل ہے فاٹا کو تو پروونشل بھی نمائندگی نہیں ملتی نا, تو کہیں نہ کہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے فاٹا والے کیا کریں گے؟ اسلام آباد میں تو بھی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں فاٹا والے؟ ان کو پروپورشنیٹ, اگر کل آج یہ فاٹا کے مرجر کا ڈیسیشن نہیں ہوتا اور نہیں ہو رہا, کل 12 سیٹیں ان کو مل جاتی ہیں اور 4 مہینے کے بعد ڈی لمیٹیشن بھی 12 سیٹوں پہ ہو جاتی ہے اور ڈیسیشن ہو جاتا ہے فاٹا کا مرجر کے پی میں ہو جائے, خیبر پختونخوا میں, تو خیبر پختونخوا تو اوور ریپرزنٹیشن ہو جائے گی خیبر پختونخوا کی. کچھ بنیادی کوشچنز ہیں نا, ان کو حل کریں. پروونسز کو ان کی پروپورشن کی بنیاد پہ سیٹیں دیں. بنیادی سوال سر, یہ ساری سیاسی جماعتوں کو یہ جو کانسٹیٹیوشن میں کہہ رہے ہیں جی پنجاب نے قربانی, بھائی پنجاب کیوں اپنی ریپرزنٹیشن کم کرے؟ 144 سیٹیں بنتی ہیں تو 144 سیٹیں ہی ہونی چاہیے نا. سندھ کی 63 سیٹس بنتی ہیں آن دا جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے, تو 63 سیٹس ہونی چاہیے. سندھ کی کیوں نہیں بڑھائیں 2 سیٹیں؟ خیبر پختونخوا کی 40 سیٹیں 39 ان کو دے رہے ہیں. تو اگر کانسٹیٹیوشن کا اتنا ہی اسپرٹ کو برقرار رکھنا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں 4 مختلف حکومتیں ہیں اور گو کہ سندھ کا الیکٹرل میپ جو ہے اب نہیں بدلتا, تبدیل ہوتا نہیں دکھائی دے رہا نا ابھی. لیکن یہ جو فارمولا آیا ہے ڈویژن آف سیٹس کا, یہ بھی آن دا بیسس آف امینڈمنٹ آیا ہے. جو اگر جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن صرف اس بات پہ امینڈمنٹ نہیں آ رہی کہ آفیشلی پبلش ڈیٹا ون ٹائم ایکسیپشن دے دیں اور پروویژنل ڈیٹا پہ ہم کر دیں, یہ کانسٹیٹیوشن میں جو ڈویژن آف سیٹس کا بنیادی پرنسپل ہے اس کو بھی یہ امینڈ کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے فاٹا کو انہوں نے نکال دیا ہے. اب ہم 260 سیٹوں کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. فاٹا کی تو انہوں نے پرماننٹ 12 بنا دی ہیں. اب وہاں کی پاپولیشن جس چیز پہ ان سب کا اتفاق ہے آپ کو اس سے بھی پرابلم ہے؟ جی مجھے تو اس بات پہ پرابلم ہے کہ ساری جتنی بھی آپ کی ریجنز اور فیڈریٹنگ انٹیٹیز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے پرنسپل بنایا ہے کہ پاپولیشن کی بنیاد پہ ان کو سیٹیں دی جائیں گی, اس پرنسپل کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کریں سوللی آن دا بیس آف پاپولیشن. اگر انڈر ڈیولپمنٹ کوئی انڈیکیٹر ہے جس کی بنیاد سے آپ ریپرزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے امینڈمنٹ کر لینا. پھر بلوچستان میں بھی فالتو کی آپ سیٹیں دیں, ساؤتھ پنجاب میں بھی فالتو کی دیں, تھر پارکر میں بھی دیں, صرف فاٹا میں آپ کیوں انڈر ڈیولپمنٹ
ڈیولپمنٹ انڈر ڈیولپمنٹ تو بہت ساری جگہوں پر ہے. پھر اس میں آپ کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کریں کہ یہ ایک ہم نے کرائٹیریا فارمولا بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم جس نازک مرحلے پہ کھڑے ہیں جدھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیاسی ماحول, ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل رائٹ ناؤ کہ سب مل کے اس کے اوپر صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنلی بیٹھ کے ایک بات کریں which is above their personal and party interests, کیونکہ ابھی نہیں ہوتا دکھائی دے رہا. دیکھیں میرے خیال میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ای سی پی نے جو فور وارن کیا ہے کہ ایک سچویشن ول ارائز ان اپریل, اگر آفیشلی ڈیٹا پبلش ہوتا ہے اپریل میں تو پھر ای سی پی پہ پریشر آئے گا کہ ڈی لمیٹیشن کرو. الیکشن آگے نہ ہونے چاہیے, نہ کرنے کی ضرورت ہے. ای سی پی ایک کنفیوژن کا غالباً شکار ہے, اس کو سیاسی جماعتوں نے ایک افرمیٹو قسم کا جواب دینا ہے. وہ اگر یہاں سے نہیں ملے تو سپریم کورٹ سے بھی مل سکتا ہے کہ اس پہ, کیونکہ سپریم کورٹ کا مارچ کا جو ڈیسیشن ہے جس کے تحت سینسس پچھلے سال جو ڈیسیشن آیا تھا جس کے تحت سینسس ہوا ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی اگلی الیکشن کے بعد نئی ڈیلیمیٹیشن پہ ہونے چاہیے. اس ڈیسیشن میں یا ان آبزرویشنز میں شامل ہے. تو وہ ایک کنفیوژن ہے. ہاؤ از الیکشن کمیشن کنفیوزڈ؟ وہ تو بڑے کلیئر ہیں یار کہ آپ اگر نہیں ٹائم پہ 10 پرسوں تک نہیں فیصلہ کریں گے, آپ نہیں کر سکتے. وہ کلیئر ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم پچھلی ڈیلیمیٹیشنز پہ کرائیں گے. لیکن اگر یہ آفیشلی پبلش ہو جاتا ہے اپریل میں اور کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آفیشلی پبلش ڈیٹا پہ, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ڈیلیمیٹیشن کریں, دین دے آر فور وارننگ اے سچویشن کہ الیکشن ڈیلے نہ ہو جائے. لیکن اس کو سیاسی جماعتوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے نا. امینڈمنٹ اس بات پہ شاید کرنے کی ضرورت ہے, بھائی اگر آفیشلی پبلش ہو رہا ہے مئی میں, اس کی آفیشل پبلیکیشن آپ الیکشن کے بعد لے جائیں. آپ ایک کرائسس کریٹ ہونے نہ دیں, یعنی کہ کوئی حل نکالیں. اور پروویژنل ڈیٹا پہ تو ڈیلیمیٹیشن کا جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ابھی بات کر رہے تھے, پروویژنل ڈیٹا پہ تو آپ ڈیلیمیٹیشن بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے. اس پہ پروویژنل ڈیٹا پہ پھر آپ کا ریسورسز کی بھی بات ہوگی, جو یہ جو آپ کا کوٹا ہے نوکریوں کے, وہ جو جاب کوٹے ہیں ان کی بات ہوگی, وہ ساری آپ پروویژنل وچز کہتے ہیں کہ وہ بڑا مینوور کا بڑا جگہ مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اور مسئلے پڑتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں یہ جو ہم ون ٹائم ایکسیپشنز لیتے ہیں, with him کہ یار یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اسی وقت ہو رہا بھی ہو. بالکل ضروری نہیں ہے. کر لیں جلدی, وقفہ لینا ہے پھر. جی دیکھیں, لیٹ سپوز ڈیلیمیٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور حالات پاکستان میں پیدا ہو ہی جاتے ہیں اس طرح کے کہ بھئی تھوڑا ڈیلے کر دیں, الیکشن ڈیلے کر دیں. اچھا, اس اسمبلی نے تو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, یہ اپنا ٹائم پورا کرے گا, ڈیلے ہوتا ہے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی آئین کے مطابق اپنا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. پھر کیا ہوگا؟ آئین میں امینڈمنٹ کریں گے, پھر اس کو پرولونگ ہوگی نا, آپ کی کیئر ٹیکر پرولونگ ہوگی, تو پرولونگ ہو کے پنڈتوں کے مطابق ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش پرولونگ ہو کے قوم کے گلے میں پڑ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کچھ آپ نے میری بات سنی, ایک وقفہ لے لیتے ہیں اس بات پہ سر. کچھ سیاسی پنڈتوں کے مطابق یہی ہدف, یہی تو ہے ہدف کہ کسی نہ کسی طرح وہ سپیس نکالی جائے جدھر ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش پیدا کر لی جائے. اینڈ اکارڈنگ ٹو پی ایم ایل این آپ پون ہے, آپ کام کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو بھی تو ہے, آپ اس چیز کو ممکن بنا رہے ہیں. کیا ہے جی؟ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے سر. ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ ایشو جو اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو فی الحال سائڈ پہ کریں. آپ الیکشن کو ٹائم پہ کرنے کے فریم آف مائنڈ کی طرف اس کو لے کے جائیں, ادروائز پھر نقصان سب کا ہوگا. اوکے, سو یہ علی محمد صاحب کی بات جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر کیوں ہے حکومت وقت, کیونکہ احسن اقبال صاحب بشمول سعد رفیق صاحب بشمول باقی تمام کیبنٹ کا ماننا ہے کہ بعض عناصر جو ہے نظام میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد یہ عناصر کون ہیں پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود سن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. جدھر یہ حلقہ بندیاں بہت ضروری ہیں نیچرلی کہ ایک صحیح نمائندگی ہو سکے, مگر وہیں نیچرلی سیاست ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ ماننا ہے حکومت وقت کا کہ نظام میں جو عناصر رکھنا ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے. سعد رفیق صاحب کہتے ہیں عمران خان کے جو جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں وہ تو ہر کوئی جانتا ہے, مگر ساتھ ساتھ دوسری جانب سے علی محمد صاحب این آر او کی بات ہو رہی ہے, متنبع کیا جا رہا ہے حکومت وقت کو. کیوں, کون سا این آر او آپ کو دکھ رہا ہے, کدھر ڈیلنگ ہے, کوئی اندر کی معلومات ہے, کیا ہے؟ لیکن سعد رفیق صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, ایجنڈا عوام کا ہے اور
سب سے زیادہ اس کا پتہ عوام کو یہ جو جوک در جوک نکل کے آ رہے ہیں، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، ہر جگہ، دیر میں آپ کا ہر جگہ وہ نکل کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 25 کو ہم دسمبر کو جائیں گے. کاش کے ہیڈ کاؤنٹ سے حکومتیں بن جاتی نا. الیکشن میں تو ہم نے سنا ہے کہ ووٹ ہی وہ میٹر کرتے ہیں، وہ ہیڈ کاؤنٹ ہی ووٹ میٹر کرتا ہے. ہم نے سنا ہے جمہوریت میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی رکھنا وکھنا، اصل میں پتہ ہے سعد رفیق صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف ان لوگوں نے حکومت چلانی ہے اور ایک طرف انہوں نے ایک نااہل شخص کو بھی بچانا ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں تو کس طرف جائیں. ہمارا وزیر اعظم بیچارہ مارا پھر رہا ہے، لندن میں گلیوں میں پھر رہا ہے. مطلب اس طرح نہیں کرتے. سر انہوں نے جلسہ اناؤنس کر دیا، اگلا جلسہ نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. دیکھیں کریں، وہ جلسہ کریں، ایک وہ بھی میدان میں اتر رہے ہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ جلسے بھی کریں، سب کچھ کریں. لیکن جس طریقے سے آئین کا انہوں نے حلیہ بگاڑا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک نااہل شخص کو انہوں نے ایک جماعت کا سربراہ بنایا ہے، کیا اس طریقے سے آپ نے آئین کا چہرہ نہیں بگاڑا؟ آپ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے اب کر دیا چیلنج سپریم کورٹ میں نا عمران خان صاحب نے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدھر کرنا چاہیے تھا کام اصل مل کے ادھر پھر آپ کمزور پڑ گئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہر وہ آدمی اس وقت برا لگتا ہے جو ان کی اس موجودہ سٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو تھریٹ کر رہا ہے. مگر ایک سیکنڈ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں علی محمد صاحب، انگریزی میں. اور یہ تھریٹ صرف پنجاب میں مسلم لیگ نواز کو نہیں ہے، ایکولی جو ہے پیپلز پارٹی فیل کر رہی ہے، دے فیلنگ دا ہیٹ وہ سندھ میں. کیونکہ ویسے حیدر زمان صاحب ان نے اندرون سندھ میں بندہ تو بڑا جمع کر دیا بہت عرصے سے میاں صاحب کی سیاست جو تھی وہ اپر پنجاب کی طرف محدود ہو گئی تھی. ایک زمانے میں میاں صاحب جایا کرتے تھے ہاریوں کے پاس، لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں وہ ان کی سیاست میں وہ ٹچ نہیں رہا. جی میں آپ کی سر ایک سیکنڈ، مگر میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ اوپن گراؤنڈ مل گیا تھا جس گراؤنڈ کو فل کرنے عمران خان آگے. الیکشنز ریئلسٹکلی اینڈ ٹیکنیکلی یا تحریک انصاف ایز یوزول شوٹنگ آف دی ہپ ہے کہ ان کے اندر بھی ایکچولی بہت ڈویژن ہے اس بات کے اوپر، ارلی الیکشنز کے اوپر. شاہ محمود قریشی صاحب انٹرویوز میں کچھ کہتے ہیں، عمران خان کچھ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹیئر آلسو این ایشو، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ از اٹ ڈویبل؟ دیکھیں ارلی الیکشنز کا جب تک دو ہی طریقے ہیں اس کے، یا تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، وہ تو ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. اسمبلیاں تحلیل وہ تو 58 بھی چلی گئی. اب یا تو چاروں پروونشل اسمبلیز وہ بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا تو ہوں گی. اگر فیڈرل گورنمنٹ ڈیزالو کر بھی دے اور پیپلز پارٹی سندھ میں کہے ہم پروونشل اسمبلی نہیں ڈیزالو کرتے تو جنرل الیکشن پیپلز پارٹی، ہاں تو وہ اگر ارلی الیکشن ہوں گے اس کے لیے بھی ایک جو 18th امینڈمنٹ ہو گئی ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ساری چیزیں اس قسم کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے بغیر ممکن ہوتی نظر نہیں آتی. اگر ارلی الیکشن بھی ہونے ہیں تو جب تک ساری پارٹیاں جو کہ حکومتوں میں ہیں پروونشل یا نیشنل ان کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا، کیونکہ کوئی اور تو کر نہیں سکتا کہ جس طرح پہلے ہو جاتی تھی، تو وہ ممکن نہیں نظر آتا. پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، بیکاز ایز آصف علی زرداری سیز کہ سب سے بڑا نقصان ہی اپوزیشن کو سولو فلائٹ آف تحریک انصاف نے پہنچایا ہے، جس کا فائدہ 4 سال نون لیگ اٹھاتی رہی ہے. اور یہ بھی کہ بصیرت سے آ رہی عمران خان جو ہیں وہ تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں. سو پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو نہیں دکھائی دے رہی. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ لوگ یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہے یہ عظمیٰ صاحبہ آپ لوگوں پہ، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ یہ کنٹینیوٹی ہے جی، مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. 2014 سے ایک سٹوری چل رہی ہے. اس وقت تو پیناما نہیں تھا نا مہر، اس وقت بھی عمران خان صاحب کی یہی تقریریں تھیں، یہی باتیں تھیں، آج بھی ان کی وہی باتیں ہیں، وہی تقریریں ہیں. لیکن آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کو جلدی کس چیز کی ہے. اور وہ جو این آر او یہ بتائیے، ایک این آر او میں پارٹی ہم ہے، دوسری پارٹی کون ہے، کس کے ساتھ کر رہے ہیں این آر او؟ وہ یہ بتا دینا. ایک سیکنڈ نہیں، بیکاز شریفوں کو این آر او ملے گا نا، زرداری آئندہ ظلم کر سکیں گے، یہ کہا عمران خان صاحب نے. سو یہ دونوں جی میں صرف اس میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں، ابھی یہ جو جلسوں پہ ان کو بڑا مان ہے نا، یہ بالکل وہی سٹوری ہے کہ جب پرویز مشرف کو لگا کہ اس کے فیس بک پہ 10 لاکھ فالوور ہو گئے ہیں، وہ بھاگ گئے، ملک میں واپس آ گئے. انہوں نے کہا ہو میرے لیے تو 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، ان کو 100 بندہ لینے ایئرپورٹ نہیں آیا تھا. اس لیے جو الیکشن لڑنا is something else اور یہ جلسے سجا لینا is something else. میری گزارش یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو سر ان کو پھر بھی ان کا مطالبہ ہے کہ سوشل بوائیکاٹ کیا جائے ڈاکوؤں کا، آپ کی اور پی 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 کی لیڈرشپ کے حوالے سے. کوئکلی بیفور آئی گو ٹو حیدر زمان، کیا ہے یہ مقصد آپ کا؟ اگین یو ناٹ آنسرنگ. این آر او بھی نہیں ہونے دیں گے اور زرداری کی کوٹ ان کوٹ اس کا ظلم بھی نہیں آئندہ ہونے دیں گے. دیکھیں این آر او آپ کیسے نہیں ہونے دیں گے اگر دونوں فریق راضی ہو گئے؟ اس ملک میں ہمیشہ عوام کو ڈس انفرنچائز کیا گیا ہے. اس ملک میں ہمیشہ دیکھیں مجھے بتائیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے، دنیا میں کہیں ہو گئی دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی
कोई अरबों रुपए करोड़ों रुपए चोरी करे और आप उसको जाके NRO दे दें और क्लीन चिट दे दें, क्या NRO ज़्यादा ये लोग नहीं है सारे के सारे, क्या इन्होंने NRO नहीं किया था? दूसरी चीज ये है कि देखें, कोई माने या ना माने, मुस्लिम लीग नवाज के लीडर मियां नवाज शरीफ थे या हैं या जो भी हैं, अल्लाह को ही पता है आगे जो भी होना है। वो इलेक्शन में गए, जिस तरह हमारी जमात इमरान खान साहब के नीचे गई, मियां नवाज शरीफ साहब के नीचे ये गए, ये कहते हैं भाई अवाम का फैसला हमारे हक में। देखें, अवाम फैसला करती है हुकूमत देने का, इंसाफ का फैसला अवाम नहीं करती, इंसाफ के लिए अदालतें होती हैं। अब अदालत ने एक फैसला दे दिया है, डोंट यू थिंक इट इज द राइट टाइम कि मियां साहब की जमात जाके अब अवाम से मैंडेट लेके आए कि भाई हम तो आपके पास आए थे, हमें करप्शन में निकाल दिया गया, हम करप्शन करते रहे या हमारे पे गलत इल्जाम है, आप फैसला करो। फिर आप जनरल इलेक्शन से क्यों डरते हैं? क्या अर्ली इलेक्शन जमहूरियत में नहीं होते? जापान में साल में 6 इलेक्शन नहीं होते? अर्ली इलेक्शन होना इलीगल नहीं है। एक आइन से बाहर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बातें होना, डिलिमिटेशन की बात पे इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने की बात होना, यू शुड, आई थिंक टाइम इज राइट कि मुस्लिम लीग नवाज भी अवाम के पास फ्रेश मैंडेट के लिए जाए कि जिस लीडर के साथ हम आपके पास आए थे वो लीडर अब आपका नायल हो चुका है। गो टू द पीपल, टेक अ फ्रेश मैंडेट। ना इलेक्शन कमीशन अगर आपके पास अवाम है, आप क्यों डरते हैं? जाएं इलेक्शन में। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स आपका सबसे बड़ा मुद्दा 4 साल, सर वो भी नहीं अभी तक इलेक्शन रिफॉर्म का तो उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, वो खत्म नबूवत के हल्फ में वो तरमीम करके सारा उन्होंने बेख निकाल दी। मैं तो आज भी ये कहता हूं साजिश थी, पकड़े उसको, रियलिस्टिक आपको बनाना चाहिए था। मेरा वक्त कम है, जस्ट 1 सेकंड सर। हैदर जमान साहब, नून लीग को अभी भी खदशा है कि जरदारी साहब और आपकी जमात उन कुव्वतों के हाथों में आलाकार बन रही है और किसी और की जबान बोल रही है। देखिए, नून लीग जो है जालसाजी पे बुनियाद इनकी हुकूमत है, जाली फिगर फजिंग इनका वजीर खजाना था, सारे इनके वजीर जो हैं वो कोई अकामे पे जरदारी साहब का खुद का काम है, मुराद अली शाह का ही काम है, सुन लेना, सुनने की आसिफ जरदारी का काम नहीं है, जाली वजीर आज़म, चोर चक्कों की जमात। अच्छा, अब ये इस मुल्क को कहते हैं फौज अदलिया साजिश कर रही है। हाँ, इनको हर चीज में साजिश नजर आती है। हाँ, उस वक्त ये 800 वोट लेने के बाद तुम लोग जब पंजाब फतह करने की बात करोगे तो हंसी तो आएगी। सोचेंगे तो सही कि क्या हो रहा है। जलसे और सर्कस लोग करें तो क्या कहते हैं, गाना सुनते हैं, कुछ महजूज होते हैं, कुछ वोट लेते हैं। अब बात यह है कि इनको बात सुनने की आदत नहीं है। उज़्मा को अपनी बारी पे बोला करें, वरना प्रोग्राम में हौसला डालें। अब आपने करप्शन का धंधा किया, इस अदालत ने आपको चोर उचक्का बुलाया, आपकी जाली जायदाद। देखिए एक सेकंड, तो इस चीज के ऊपर मुमकिन तौर पे वो आपने कैलिब्री से लेके JIT में झूठ बोला, उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, उसके बाद आपने पाकिस्तान की आवाम के सामने झूठ बोला, आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला, अरबों डॉलर 31 अरब डॉलर के कर्जे लिए, उसके बाद भी आप कहते हैं हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। हाँ, जब अपने आप भाइयों में इत्तेफाक नहीं है। देखिए, शो कट जाएगा, शो खत्म हो जाएगा। मुझे 1 सेकंड इजाजत दीजिए, मुझे एक बात बताइए। 1 सेकंड सर, इस बात के ऊपर तो सब मुत्तफिक है कि मुतनाज़ मर्दमशुमारी से बेहतर है कि 98 का ही कंसेंसस हो। सियासत अपनी जगह, अग्रीड। ये तो खत्म भी करने दे है। ये कितना बड़ा फेलियर है। अब दुनिया आगे जा रही है, हम 20 साल पीछे जा रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस। मैं सरबस्ता आपसे दरखास्त करता हूं, बड़े अदब से मैं अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तान का अरबों रुपए आपने लगाया, पूरी कौम को ट्रक के पीछे लगाया। मुझे लगता है आप लोग बस माजरत के साथ अगर आखिरी 5 सेकंड में सर्कल्स, मुझे लगता है ये कौम को हमने किसके पीछे लगा दी? ये क्या हो रहा है? ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए तीनों शायद पब्लिकली नहीं मानेंगे, मगर रजामंद इसी बात में है कि मुतनाज़ सेंसस ना हो, 98 के सेंसस के ऊपर इलेक्शन। अग्रीड। बड़ी तरक्की प्रोविजनल रिजल्ट्स पे डिलिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चेयरमैन साहब को बुलाएं और उनसे कहें कि आप बताएं कि और उनकी इधर एक ओवरलैपिंग कंसेंसस है, मतलब पब्लिक उसके लिए नहीं कर रहे। बात बिल्कुल ठीक है, प्रोविजनलिटी इज एन इशू। एग्जैक्टली यही बात तहरीक इंसाफ कह रही है सर। बस दुआ को ये है कि मजीद ताखीर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को दावत ना दे। कोई काम तो आप सब खुद बैठ के कर लिया करें। आज इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।